3 شعبان 4 ہجری بروز جمعرات دن میں نماز ظہر سے پہلے آقا کی ولادت ہوئی۔ ختمی مرتبت کو اطلاع ملی، تشریف لائے جناب عبداللہ ابن عباس کی زوجہ ام الفضل۔ جیسی سامنا ہوا تو ختمی مرتبت نے بے تابی سے کہا جلدی سے میرے بیٹے کو لے کے آؤ، میرے فرزند کو لے کے آؤ۔ ام الفضل کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ ادا ہوا، کہا آقا کچھ لمحے انتظار کیجئے، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے آپ کے فرزند حسین ابن علی کو غسل نہیں دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جیسی ام الفضل کی زبان سے یہ کلمات سنے، چہرے کے اوپر جو خوشگواری تھی وہ برہمی میں بدل گئی۔ تلخی کے ساتھ ایک مرتبہ ام الفضل کی طرف رخ کر کے فرمایا، ارے ام الفضل تم میرے حسین کو کیا غسل دو گی؟ جیسے میرے پروردگار نے، میرے اللہ نے طاہر و طیب خلق کیا ہے۔ حسین طہارتوں کا قرآن ہے، حسین عزتوں کا قرآن ہے۔ 3 شعبان دنیا میں تشریف لائے اور پھر 3 دن برابر وجود مبارک ختمی مرتبت جس سید ابن طاووس نے اللحوف میں تحریر کیا، مقتل بی مخنف میں موجود ہے، منہاج الدموع میں بھی موجود ہے، دمۃ الثاقبہ میں، نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ 3 شعبان کو آقا دنیا میں تشریف لائے اور پیغمبر 3 دن برابر 6 شعبان تک گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، اور کسی کو بھی پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں تھی، ملنے کی اجازت نہیں تھی، سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی آمد کے بعد، عزتوں کے اس قرآن کے نزول کے بعد 3 دن پہ ہم مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے شب و روز مسلسل 3 دن ملائکہ الہیہ کا نزول ہوتا رہا، اور شیخ توسی علیہ الرحمہ نے تحریر کیا ہے کہ ان 3 دنوں میں 70,000 ملائکہ پہلی اور آخری مرتبہ زمین پر اتارے گئے، جن میں سے اکثریت ان ملائکہ کی تھی جو نہ ان سے پہلے نازل ہوئے نہ اس کے بعد کبھی قیامت تک زمین پر آئیں گے۔ یہ عزت حسین ہے، یہ شرف حسین ہے، یہ جمال حسین ہے، یہ جود و عطا حسین ابن علی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ کاروان فرشتوں کا پیغام آ رہا تھا، جا رہا تھا، ختمی مرتبت 70,000 فرشتوں کی پیغام متوالی 3 دن مبارکباد وصول کرتے رہے کہ انہی میں سے ایک فرشتہ جس کا نام فطرس ہے، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کی پہلی جلد میں اس واقعے کو تحریر کیا، دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میں نے آج تک یہ واقعہ نہیں پڑھا، میں خود تذبذب کا شکار رہتا تھا، پھر احباب سے اس کی سند کے حوالے سے باقی اس کے پہلو جب دیکھے، ہر اعتبار سے مستند ہے، معتبر ہے۔ چونکہ میں یہ سوال یہ سوچا کرتا تھا کہ فرشتہ اشتباہ نہیں کرتا، فرشتہ غلطی نہیں کرتا۔ پھر استاد جوادی عاملی کی ایک کتاب جو میری نگاہ سے گزری، اس میں انہوں نے لب لباب جو چیز بیان کی کہ حسین ابن علی داعی ہیں بشر کے لیے حیات معقول کی طرف، اس ضمن میں انہوں نے خلافت الہیہ کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ 14 کے 14 اللہ کے ولی ہیں، اور ان میں سے محمد سے لے کر مہدی تک یہ حق تعالی کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ یعنی جانشین، جگہ پر آنے والا۔ میں جو بات اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا برادران اہل تسنن کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ علی پہلے نمبر پہ ہیں یا علی چوتھے نمبر پہ ہیں۔ نہ، نمبروں کی بات نہیں ہے، سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ خلیفہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ اہل تشیع، مکتب اہل بیت اور مکتب جعفری میں جس خلافت کی بات کی جاتی ہے یہ سرے سے الگ میدان ہے۔ وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور مکتب اہل بیت میں جس خلافت کی بات کی جاتی ہے یہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا
مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے مسلمان مل کر منتخب کر لیں، بنا لیں، نہ خلیفت اللہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین، اللہ کی جگہ پر آنے والا، کیا مطلب جو اللہ کی صفات جلال و جمال کا مظہر ہو. جیسے آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ اللہ منہ الوجود ہے، اور اس کا نائب، اس کا جانشین، اس کا خلیفہ من بہ الوجود ہے. اللہ نے کائنات کو عدم سے وجود دیا ہے، کائنات کو وجود دینے والا اللہ ہے، مستخلف انہو، اور کائنات باقی ہے تو خلیفہ خدا کی وجہ سے باقی ہے. یہ درجات ہیں. حسین ابن علی کی ذات کا ایک درجہ، چونکہ حسین ابن علی ذی مراتب ہستی ہیں، ایک ایسی ذات جس کا ظاہر ہو اس کی معرفت آسان ہے، جس کا صرف شہود ہو اس کی معرفت آسان ہے، جس کا صرف ملک ہو اس کی معرفت آسان ہے. چونکہ ایک جہت ہے، ایک پہلو ہے، لیکن حسین کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، غیب بھی ہے، شہود بھی ہے، ملک بھی ہے، ملکوت بھی ہے. حسین ابن علی بظاہر انسانی پیکر میں 3 شعبان کو 4 ہجری جمعرات کے دن شہر مدینہ میں انسانوں کے درمیان تشریف لائے. یہ ظاہری اعتبار سے یہ پیکر ملکی میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، لیکن یہ حسین ابن علی کی زندگی کی ایک جہت ہے، ایک رتبہ ہے. اس عالم میں ان انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے اللہ نے حسین ابن علی کو پیکر بشری میں اتارا، لیکن حسین ابن علی کی ذات تہ در تہ، حجاب اندر حجاب، ایسا نہیں ہے کہ منحصر ہو عالم ملک میں، نہ، اس سے بالاتر دوسرا پہلو حسین ابن علی کی عالم مثال میں ملائکہ الہیہ کو اس کمال تک پہنچا رہے ہیں. یہ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، فطرس کی بات، فطرس کے پارو بال جلنا. علامہ صاحب بحر الانوار علامہ مجلسی نے تحریر کیا کہ فرشتہ اصلا جسم نہیں رکھتا کہ بال اور پر کی بات کی جائے. یہ کنایا ہے، یہ تمثیل ہے کہ فرشتے کی فطرس کے بالوں پر جل گئے. نہ، بالوں پر جلنا جسم نہیں رکھتا تو جلے گا کیا؟ یہ کنایا ہے. بال سے مراد علم ہے، پر سے مراد عمل ہے. یہ علم اور عمل، علم عمل علم کی جان ہے. حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ العلم بدون العمل وبال والعمل بدون العلم زلال. حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ علم عمل کے بغیر یہ گمراہی ہے، اور عمل علم کے بغیر یہ خود مصیبت ہے، پریشانی ہے. نہ، علم عمل ہمراہ، اس لیے کہ علم صرف معلوم ذہنی ہے. یہ روح کا حصہ کب بن سکتا ہے؟ جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے وجدان کا، اس کی روح کا حصہ بن جاتا ہے. اس عالم مادہ میں، اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں حسین ابن علی انسانوں کو باکمال بنا رہے ہیں، حقیقی معنی میں انسان بنا رہے ہیں. وہ کمال جو بشر کو مطلوب ہے، حسین اس کمال مطلوب تک بشر کو، یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن آج کے دن میں یہ ایک پہلو عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے آئے، لیکن وجود حسین اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے. اس سے بالاتر عالم مثال، جہاں پر فرشتوں کو وہ کمال جو انہیں مطلوب ہے، فطرت سے وہ بات ہوئی، ایسا فطور آیا اس کے ذہن میں، ایسا خیال آیا کہ وہ اس بارگاہ الہی میں علم اور عمل سے روک دیا گیا. یہ نہیں کہ ان کے پر جلے، نہ، علم اور عمل سے پرواز کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. وہ کمال جو اس فرشتے کو مطلوب ہے، اس کی ذات کے مطابق یہ کمال رک گیا. یہ کمال کیسے مل سکتا ہے؟ صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے مل سکتا ہے. مرحبا مرحبا. ہزاروں سال انتظار کروایا گیا، کس لیے؟ اس لیے کہ جب آنے والا آئے گا وہ شفاعت کرے گا.
کیسے شفاعت ملی؟ یہ عزت حسین ہے، یہ کمال حسین ہے، یہ شرف حسین ہے، یہ جمال حسین ہے۔ جب باقی فرشتے فطرس کو اٹھا کے لائے، یہ اٹھانا کیسا ہے وہ خود سمجھتے ہیں، لیکن جو روایت کے الفاظ ہیں، فطرس کو لائے، لیکن کیا فطرس نے امام حسین کو مس کیا؟ امام حسین کو چھوا؟ حسین ابن علی کو لمس کر کے پھر سے آپ کے کمال کا سفر شروع ہوا؟ نہ، حسین ابن علی کو نہ، حسین ابن علی کے جھولے کو لمس کیا ہے۔ جب حسین دنیا میں تشریف لائیں اور فرشتہ ملک آپ کے جھولے کو مس کرے تو اسے شفا حاصل ہو جائے اور اس کے کمال کا سفر شروع ہو جائے، اور جب حسین اس دنیا سے بظاہر چلے جائیں اور پردہ کر لیں، شہادت کے بعد جب کوئی زائر عشق حسین میں اپنے گھر سے کربلا کی طرف عازم ہو جائے اور کربلا پہنچ کر جب حسین کی زری کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، قبر حسین کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ خود حسین کو، یہ عزت حسین ہے، یہ جمال حسین ہے۔ جیسے ہی زائر حسین ابن علی کی زری کو چھوئے، خدا فرماتا ہے یا عبدی استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ سارے گناہ معاف، مرحبا۔ یا عبدی استانف عملک، جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ خدا فرما رہے قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، آج تو ویسے بن چکا ہے جیسے دنیا میں اپنی ماں کے شکم سے آیا تھا۔ وہ حسین کے جس کے گہوارے کو چھو کر انسان کے کمال کا سفر شروع ہو جائے، اور وہ حسین کی جس کی زری کو چھونے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جائے گویا ابھی دنیا میں آ رہا ہے، اس حسین کی اپنی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ حسین عزتوں کا قرآن ہے، حسین طہارتوں کا قرآن ہے، حسین خود طہارت ہے، حسین خود عشق ہے، حسین نصاب عشق ہے، حسین کمال عشق ہے، حسین کمال عطا ہے، حسین کمال سخا ہے۔ اور کس طرح سے عطا کرتے ہیں، کیا کریمانہ انداز ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات پر ہیں، لیکن میں 2 سے 3 جملے اور عرض کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ وہ بچپنے میں عطا کی کیفیات، اور پھر بچپنے سے جب رسول اسلام کی گود میں ان واقعات سے صرف نظر کرتے ہو، یہاں تک کہ ابھی پیغمبر اکرام اسلام کی زندگی میں ایک اعرابی آیا آپ کی خدمت میں، جبکہ پیغمبر کسی سریہ پر، کسی غزوہ پر تشریف لے گئے، وہ موجود نہیں۔ تو ایک سائل آیا اور کہا کہ فرزند رسول، میں محتاج ہوں اور آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ دیکھیں، رزق مادی بھی عطا کرتے ہیں، رزق معنوی بھی عطا کرتے ہیں، علم بھی عطا کرتے ہیں، ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن جب نانا کی نسبت سے مانگا تو کہا جب میرے نانا کی بات کر رہے ہو تو میرے نانا نے تو یہ فرمایا تھا کہ المعروف بقدر المعرفہ، کہ نیکی معرفت کے مطابق کرنی چاہیے، کہ جتنی جس کے پاس معرفت ہے اس کو اتنا عطا کرنا چاہیے۔ کہا میں نے بھی سنا ہے، کہ پھر میرے 3 سوالوں کا جواب دو تاکہ تمہاری حاجت پوری کر دوں۔ کہ فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے؟ فرمایا پہلا سوال یہ کہ افضل الاعمال کیا ہے، زندگی میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ سبحان اللہ۔ تو صحابی نے عرض کیا، صحابی رسول نے کہا کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یہ افضل ترین عمل ہے، یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ کہا اب دوسرے سوال کا جواب دو۔
پہلا درست کہا تم نے. دوسرے سوال کا جواب دو. کون سی چیز انسان کو ہلاکت سے بچاتی؟ سبحان اللہ. کہا الثقۃ باللہ، اللہ کی ذات پر اعتماد. کب؟ تیسرے سوال کا جواب دو تاکہ استحقاق کے ساتھ اس ہدیے کے حامل بن جاؤ. کہ کون سا سوال ہے؟ فرمایا بتاؤ ایک جوان مرد کی زینت کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک مرد کی زینت کیا ہے؟ تو کہا کہ ثروت ہو، دولت ہو، اور الثروت مع المروہ، دولت کے ساتھ مروت، جوان مردی، جود و سخا، یہ مرد کی زینت ہے کہ اس کے پاس دولت بھی ہو اور سخاوت بھی ہو، واہ واہ. عطا بھی ہو. کہا اچھا، سید الشہداء پوچھ رہے ہیں اچھا اگر دولت نہ ہو تو پھر؟ تو اس نے عرض کیا العلم مع الحلم، علم ہو لیکن حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کے پاس جا کے کچھ دیر بیٹھے ہو، مسائل پہ گفتگو ہو تو وہ ڈانٹ دیں کہ تمہیں تو غسل کرنا بھی نہیں ہے، طریقہ نہیں پتا ہو، تمہیں بانس ہو اور وہ تانا زنی پہ اترے. نہیں، جیسے خود حسین ابن علی کس درجے پہ حلم کی معراج پہ فائز ہے، رسول اسلام کا صحابی ہے. دیکھا دونوں بھائی مسجد میں داخل ہوئے، حسن و حسین، نگاہ پڑی وضو غلط کر رہا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، واہ واہ واہ. کیا انداز اختیار کیا؟ سبحان نہ، وضو سکھانا ہے، ہدایت کرنی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، لیکن عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرنا ہے، عزت نفس کو محفوظ رکھنا ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی عزت انسانی کی امین ہے، حسین خود عزت الہیہ کے مظہر ہیں، حسین ابن علی خود مجسم عزت ہیں. اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ آگے بڑھے. کہا آپ تو ہمارے جد کے صحابی ہیں، کیا آپ کچھ وقت ہمیں دیں گے؟ اگر ہم دونوں بھائی وضو کریں اور آپ دیکھ کے یہ بتا دیں کہ ہم میں سے زیادہ اچھا وضو کس کا ہے. تو صحابی اور رسول نے اپنے تئیں افتخار سمجھا کہ میں اور فرزندان تمام صحابہ میں سے رسول کے نواسے مجھے ثالث قرار دے رہے ہیں، حکم قرار دے رہے ہیں، میں دیکھ کے بتاؤں کس کا وضو. خوشی خوشی کہا ہاں کیوں نہیں. پہلے بڑے شہزادے نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا. بالآخر سمجھدار تھے صحابی، سمجھ گئے کیا قضاوت کرتے، کیا فیصلہ دیتے. آنکھیں برس پڑیں، آنکھیں چھلک گئیں اور دست ادب جوڑ کر آگے بڑھے. کہا کہ میں ختمی مرتبت کے نواسوں کے انداز ہدایت پر قربان ہو جاؤں کہ مجھے وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا اور اپنے نانا کے بوڑھے صحابی کی عزت کو مجروح بھی نہیں ہونے دیا. بابا. کہا اے میری. یار ایک جوان مرد کی زینت کیا ہے؟ فرمایا ثروت ہو اس کے ساتھ مروت ہو. کہ اگر ثروت نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو پھر کا علم ہو اس کے ساتھ حلم ہو. کہ اگر علم نہیں ہے تو تیسری چیز کہا کہ فقر ہو، غربت ہو، لیکن اس کے ساتھ صبر ہو. اب سید الشہداء نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو کہ پھر آسمان سے بجلی گرے اور یہ جل کے راکھ ہو جائے، ایسے انسان کی کوئی ارزش اور ضرورت نہیں ہے. سید الشہداء نے 1000 درہم نکالے کہ یہ لے جاؤ، یہ میری طرف سے ہدیہ جی عطا ہے. اگرچہ آپ اشرفیاں دے سکتے تھے، درہم دے سکتے تھے، رخصت کر سکتے تھے، لیکن نہ، صرف درہم دینا مقصد نہیں ہے، مقصد پیغام بھی دینا ہے. میں اسی پر اکتفا کرتا